اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی قتادہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وامامۃ بنت ابی العاص على عاتقہ فاذا رقع وضعها واذا رفع من السجود اعادها متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ لوگوں کی امامت کروا رہے تھے اور امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھوں پر ہوتیں۔ جب رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں لٹا لیتے۔ حضرت کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ نواسی ہیں، یہ حضور کی نواسی ہیں امامہ، اور یہ حضرت بی بی زینب کی بیٹی ہیں۔ بی بی زینب کون ہے؟ حضور کی بیٹی۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ 4۔ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ بات یاد رکھنی ہے اور یہ بات آگے بھی بتانی ہے، کیونکہ صرف ایک بیٹی کا بتایا گیا ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں بھی حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں بھی حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسن کو نماز میں اپنے کندھوں پر چڑھاتے تھے، امام حسین کو کندھوں پر چڑھاتے تھے، اسی طرح اپنی اس نواسی امامہ کو بھی کندھوں پر چڑھاتے تھے۔ اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث بھی صحیح ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں۔ کیا کرتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جب کھڑے ہوتے تو اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیتے، آپ جب سجدے میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے۔ ہاں جی، نماز بھی ہو رہی ہے اور اپنے نواسیوں سے پیار بھی ہو رہا۔ اب اگر اس کے دو پہلو ہیں، پہلا یہ پہلو، یہ تو عمل کثیر ہے، کسی بچے کو اٹھانا ظاہر بات ہے دونوں ہاتھوں سے ہوگا، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا جا رہا ہے، پھر اس کو اوپر رکھا جا رہا ہے، پھر اتارا جا رہا ہے۔ عمل کثیر کی وجہ سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کس کی ٹوٹے گی؟ تیری اور میری۔ یہ نبی کا خاصہ ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ کئی علماء کرام نے اس کی توجیحات پیش کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس کی کوئی توجیح ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ نبی کی نماز اور ہے، امتی کی نماز اور ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی تشریح اور جو آپ کہنا بالکل این پکی ٹھکی، بھائی نبی کی نماز اور ہے، نبی کی نماز میں بھی وہی آ رہی ہے، نبی کے نماز کے باہر بھی وہی آ رہی ہے، نماز کے اندر کی وہی کون نہیں جانتا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے قبلے سے رخ پھیر کر، بیت المقدس سے رخ پھیر کر قبلے کی جانب کر دیا۔ ہاں جی، وہ وحی کے ذریعے ہی تھا نا جی، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امتی کی نماز اور ہے، نبی کی نماز اور ہے۔ نبی رب سے باتیں بھی کرے نہیں، وہ اپنے نمازوں کو کھلائے بھی، تو نبی کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاں امتی یہ کام کرے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور بحیثیت نانا جان اپنے نواسوں کو کھلایا کرتے تھے۔ بعض جو ہے ساتھی ہمارے وہ انتہائی بچوں سے نفرت کر دے، یہ بات غلط ہے۔ بچوں سے نفرت کرنا یہ ہمارے نبی کا سبق نہیں۔ بچوں کے ساتھ پیار کیا جائے۔ بچے ظاہری بات ہے شور کریں گے، شرارت کریں گے۔ اب بندہ کچھ ان کو سبق سکھائے پیار سے، محبت سے، کو الفت سے۔ یعنی اب بچوں کو شور کی وجہ سے مار تو نہیں سکتے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اچھا جی، ان کو سمجھائیں۔ اپنا بچہ ہونا جتنا مرضی شور مچائے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، لیکن دوسرے کا بچہ ہو تو ٹینشن ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے، بچہ اپنا ہو یا دوسرا، بچہ تو بچہ ہی ہے نا۔ اس کی تربیت آج ہم پیار سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو مساجد میں بھی بچے نظر آئیں گے۔ اپنے نانے اور دادے جو بن چکے ہیں ان کو اتنا بھی چاہیے کہ کم از کم بچوں کو ایک دفعہ اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیں، حضور کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔
ایک دفعہ جو ہے نا جی چھوٹے بچوں کو میں نے تو دبا کے اٹھایا ہوا ہے بچپن میں اپنے بچوں کو. انشاءاللہ مجھے جب اللہ نوازے اور دے گا اللہ تعالیٰ میرے پوترے پوتریاں ہوں گی انشاءاللہ میں ان کو بھی اپنے کندھے پہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. ہاں جی سب سے زیادہ حضور بچوں آپ اندازہ فرمائیں حضور نماز پڑھا رہے ہوتے نا تو پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی تو حضور کہتے میرا دل تو کرتا تھا میں نماز لمبی پڑھاؤں لیکن بچے کے رونے نے مجھے بے چین کر دیا, کیونکہ اس کے رونے نے بچے کی ماں کو بے چین کیا. بچے کی ماں کی بے چینی کی وجہ سے میں بے چین ہو کہ اس کی ماں اس ٹائم بے چین ہوگی, اب میں نماز چھوڑ تو نہیں سکتی. ہاں جی تو معلوم ہوا بچوں سے پیار کرنا بھی یہ تیرے نبی کی سنت ہے. اور حضور کے نواسے حسن حسین کے علاوہ بھی تھے, امام حسن کے علاوہ بھی امام حسین کے علاوہ بی بی زینب بھی تو. اچھا پھر مزے کی بات یہ حضرت بی بی زینب جو تھیں یہ بیوہ ہو گئی تھیں, ابو العاص فوت ہو گئے تھے. تو ان بی بی زینب کی جو بیٹی ہیں یہ نواسی امامہ حضرت بی بی زینب جب بیوہ ہوئیں تو انہوں نے پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بی بی فاطمہ تو زہرا کے بعد نکاح کیا. بی بی فاطمہ حضرت علی کی زندگی میں ہی وصال فرما گئی تھیں. تو آپ کی وصال کے بعد حضرت بی بی زینب کا نکاح حضرت علی سے ہوا. یوں کہنے کہ حضرت علی بھی حضور کے دوہرے داماد ہیں. جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے دوہرے داماد ہیں, اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ بھی دوہرے داماد ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں حضرت بی بی زینب اور بی بی فاطمہ رہی ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ام کلثوم اور رقیہ رہی ہیں. 2 بیٹیاں ان کو حضور نے دی ہیں, 2 بیٹیاں حضور نے ان کو دی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہم